ڈرگ ڈیلر پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کی تیاری، ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مقدمہ درج، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ 7 مئی کو لیاری سے نشے کی عادی شخص کی لاش ملی تھی۔ مرنے والے شخص کی جیب سے ایک ڈبی نکلی تھی، ڈبی پر کوکین میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے، انجوائے لکھا ہوا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی کیس کی شفاف تفتیش یقینی بنانے کی ہدایت، ایس ایس پی ساؤتھ کو تحقیقات سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی میں 2 ڈی ایس پی، 2 ایس آئی او اور 1 اسپیشل انویسٹیگیشن کا افسر مقرر۔ کمیٹی کو 3 دن میں انکوائری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت، پروٹوکول پر عمل نہ کرنے کے معاملے کی بھی انکوائری کی جائے گی۔ غفلت اور لاپرواہی میں ملوث افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پنکی کو گارڈن میں رہائشی عمارت کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی میں منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کو کیسے گرفتار کیا گیا، فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پنکی نے پولیس کے آنے پر فلیٹ کا دروازہ خود کھولا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اندر داخل ہوتے ہی پنکی کا موبائل فون لیا اور فلیٹ کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پنکی کو خفیہ ایجنسی نے 1 ہفتے پہلے بھی لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے پکڑا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ انمول کو خفیہ ایجنسی سے ڈیوائس لوکیٹر سے ٹریس کیا گیا۔ ملزمہ سے لاہور والے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ ملزمہ انمول پنکی کے بھائی ریاض بلوچ کو بھی 2022 میں لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ فرار ہو گئی تھیں۔ انمول عرف پنکی کا پنجاب پولیس کے پاس کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے 1.3 ارب ڈالر موصول، نئے بجٹ کی تیاریاں بھی جاری۔ آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ حکام کے درمیان مذاکرات، نئے بجٹ اہداف، ٹیکس ریونیو، مالی اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے مشن کو پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے فنڈ کے مسلسل تعاون اور پاکستان کے ساتھ تعمیری مذاکرات کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملکی برآمدات میں ماہانہ اور سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ معاشی استحکام کی کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت معیشت کو درپیش ساختی چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہے۔ مشن نے معاشی استحکام برقرار رکھنے میں حاصل کی گئی مثبت پیش رفت کو سراہا۔ مشن نے حکومت کی محتاط معاشی پالیسی اور اصلاحات پر عمل درآمد کے عزم کی تعریف کی۔ ادھر وزیر خزانہ سے امریکی معاون وزیر خارجہ ایس پال کپور کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تعاون پر اتفاق۔ بجلی کے بعد گھریلو صارفین کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تیاری، جنوری 2027 تک گیس صارفین کو 140 ارب کی کراس سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے کراس سبسڈی خاتمے پر آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی۔ کم آمدنی والے گھرانوں کی نشاندہی کے لیے بے نظیر انکم کا ڈیٹا استعمال ہوگا۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کو سستی گیس دینے کا موجودہ نظام ختم کرنے کی تیاری۔ صنعتوں، سی این جی، کمرشل اور سیمنٹ سیکٹر پر کراس سبسڈی کا بوجھ ختم ہوگا۔ تمام صارفین سے یکساں اوسطاً گیس ٹیرف وصول کرنے کی تجویز زیر غور۔ صرف مستحق اور کم آمدنی والے گھرانوں کو براہ راست مالی معاونت دی جائے گی۔ پاکستان ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے پرکش مقام بن چکا۔ سی پیک ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ وزیر خزانہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاکستان ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا پاک چینی ڈیجیٹل راہداری سے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تمام شعبوں میں چین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہم نوجوان نسل کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ چین اور پاکستان کی دوستی آزمودہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کچھ دیر میں چین پہنچیں گے۔ چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران یا تو صحیح کام کرے گا یا ہم کام تمام کر دیں گے۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ امریکہ کو کسی معاہدے میں جلدی نہیں، موجودہ صورتحال میں ناکہ بندی جاری ہے۔ ایران یورینیم کی افزودگی مکمل بند کرے گا، جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش بھی چھوڑ دے گا۔ پاکستان کا مذاکراتی عمل میں اہم کردار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف شاندار شخصیات ہیں۔ چینی صدر سے ایران کے متعلق تفصیلی بات کروں گا، نہیں سمجھتا ایران معاملے پر چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے۔ یوکرین جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ سال کے اختتام سے پہلے چینی صدر بھی امریکہ آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے مختلف امور کا جائزہ لیا اور اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔
ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کوششوں کو مربوط بنانے پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کے مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے، ایران سے دشمنی کی جرأت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدام کرے اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی یہ محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ اس وقت اور آنے والے دور میں اچھائی برائی کے معنی متعین کرے گی۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے، امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ نے کیس کی تحقیقات پر پردہ اٹھا دیا۔ ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFOJ پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ کانگریس مین ایڈورڈ نے لڑاکا طیاروں کی تباہی سے متعلق دی وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق 39 روز تک جاری ایران جنگ میں امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں کیں، تاہم اس دوران امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے اور مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان ہوا۔ عازمین حج کو ایئرپورٹ پر تمام سہولیات فراہم کی جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو رواں برس جاری حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو رواں برس مانسون کے حوالے سے تیاری پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو پہاڑی علاقوں میں غلاف اور فلیش فلڈز کے پیش اطلاق کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت اور اس کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ رواں برس مانسون کے لیے پیش کی تیاری کی جائے۔ قومی اسمبلی اجلاس ملتوی ہونے پر PTI ارکان آپس میں گھتم گھتا، جنید اکبر اور اقبال افریدی میں ہاتھ ہپائی۔ اقبال افریدی نے بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر قورم کی نشاندہی کی تھی۔ قورم کی بات کرنے پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس ملتوی ہونے پر جنید اکبر اور دیگر اراکین اقبال افریدی پر غصہ ہو گئے۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کا دہشت گردوں کی معاونت فراہم کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، متعلقہ محکموں کو دیے گئے ٹاسک میں سرکاری ملازمین کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ دہشت گردوں کی معاونت ثابت ہونے پر سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دہشت گردوں کی معاونت میں ملوث سرکاری ملازمین کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا۔